کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیروں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی قدامت کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی عبادت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، اور یہاں تک اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں پہنچا تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، روان اور نور سے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائے، اور دوسری رات سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ سب کو اسی خداوند کے ظہور کی بہت بہت مبارک۔ عید ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، منکشف ہونا، اپیئر ہونا، مینیفیسٹیشن، ریویلیشن، کہ خداوند یسوع کا قوموں پر، لوگوں پر ظاہر ہونا، اس کی الوہیت دنیا پر منکشف ہونا۔ اور عید ظہور ایک ایسی عید ہے جو ابتدا ہی سے منائی جا رہی ہے، جو بنیادی ابتدائی عیدوں میں سے ایک عید ظہور ہے۔ اور یہ عید ظہور 3 واقعات کو یاد کیا جاتا ہے جہاں پر یسوع نے اپنا منکشف کیا، ظاہر کیا۔ پہلا مجوسیوں پر، دوسرا بپتسمہ کے وقت، تیسرا جب قنا جلیل میں بیاہ ہوا تو پانی سے میں کا معجزہ کیا، کشف و کرامات دکھائے، کشف ظاہر، منکشف کرنا، مکاشف۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قوموں پر اپنا ظاہر کرتا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، باقلا میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کس نے دکھایا؟ کس نے ظاہر کیا؟ خداوند یسوع مسیح، کلمہ جو متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے وحید کا جلال۔ اور آج کی ہم عید میں دیکھتے ہیں کہ جیسا فلپیوں کے نام لکھا تھا، دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے برابر بڑا غنیمت نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، غلام کی ذات اختیار کی۔ خدا جو کل کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت ہے، قدرت بھی اسی کی ہے، سلطنت بھی اسی کی ہے، عظمت بھی اسی کی ہے، عزت بھی اسی کی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے انسان بن گیا تاکہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرے اور ہمیں بچائے۔ عید ظہور کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں یہ آج پاک کلام کی روشنی
मजूसियों की ईद ज़हूर मेरे लिए क्या मैनी रखती है, मेरे लिए क्या पैगाम रखती है। तो हमने देखा जब हमने आमद का पहला इतवार सेलिब्रेट किया तो उस वक्त हमने तिलावतें सुनी, अंजील मुक़द्दस सुनी कि हम पार बनेगा, टीला और पहाड़ पस्त किया जाएगा, हर एक हार दिया जाएगा। वो पैगाम उस कौम के लिए था जो बाबर के असीरी में थे, जो जलावतन थे। तो खुदा उन्हें पैगाम देता है कि उनके लिए वो राह पार करेगा ताकि वो उस मकाम तक पहुंच सके, यीशु तक पहुंच सके। और हम उस सफर में से गुजर कर आए हैं और आज हम ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, यीशु का जन्मदिन मनाकर हम यीशु जो अपने आप हम पर जाहिर करता है, इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो हमने मजूसियों को देखा है, मशरक के कई मजूसी, 1 2 3 नहीं, लिखा है यरूशलेम में आकर कई मजूसियों ने। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बादशाहों ने, बहुत सारे सलातीन ने यीशु की तरफ सफर का आगाज किया, लेकिन कितने पहुंचे, कितने हैं जो यीशु की तलाश में आए। ये उनकी ईद है, मेरी और आपकी ईद है, जो बादशाह की तलाश में है, जो खुदावंद की तलाश में है, जो मसीह की तलाश में निकल पड़े हैं। और लिखा है जो कोई से ढूंढता है वो पा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका मुसम्मम इरादा, नेक नियति, कंसर्न, ईमान, कमिटमेंट, वफादारी। वरना आप देखें कई मजूसी चले हैं, कई सालों से चले हैं, कई महीनों हफ्तों से चले हैं। ये आसान सफर नहीं था। आज की पहली तिलावत में बहुत सारी बातें वाज़ेह हैं। शायद अभी के सही करने से हमने पढ़ा, खुदावंद फरमाता है उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है। नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह आ पहुंचा है। उठ और मुनव्वर हो। किससे मुनव्वर होना है? असली नूर से, अब्दी नूर से, हकीकी नूर जो यीशु है, उससे मुनव्वर होना है। और जो उससे मुनव्वर होता है वही उसकी रोशनी दुनिया में फैला सकता है, वही दुनिया तक वो रोशनी दे सकता है जो खुद उससे मुनव्वर हो। जैसे यूहन्ना इस्तिहादी के बारे में लिखा है, मैंने पढ़ा पिछले दिनों में, वो खुद तो नूर न था लेकिन नूर की दुहाई देने के लिए आया। तो लिखा है और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलब है। खुदावंद की तजल्ली, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। यीशु मसीह जो हर एक को मुनव्वर करता है, रोशनी बख्शता है, जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंधेरों को खत्म करता है, वो मुझ पर और आप पर तलू है। खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलू है क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तलू है, उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है। आज की दोनों तिलावतों में ये लफ्ज़ आपको बहुत मिलेगा, मुनकशफ हुआ, ज़ाहिर हुआ, ज़हूर हुआ। तो हम पर ज़ाहिर हुआ है, उसकी तजल्ली हम पर ज़ाहिर है। कौमें तेरे नूर की तरफ, सलातीन तेरे रोशनी की चमक की तरफ आ रहे हैं। सलातीन, हमने चौथे आमद के इत्तिहाद को वाइज विमेन के बारे में सुना, आज हम वाइज मैन के बारे में सुनते हैं। हिकमत से मुलव्वस सलातीन बादशाह। तो ये जो मजूसी है, 3 बादशाह मशरक के हम गीत गाते हैं, ये बादशाह है, यूनिवर्सल बादशाह है, आलमगीर बादशाह है। हर एक नक्शा, हर एक पहलू को जानते हैं, जमीन को जानते हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया और उन्हें पता था कहाँ पर जाना है और रास्ते में क्या क्या आएगा। तंगी तकलीफ क्या है, मौसम बदलेंगे। अगर 2 सालों की बात
اور یہ سفر آسان نہیں. اگر میں اور آپ یسوع کی طرف سفر کر رہے ہیں تو یہ آسان سفر نہیں ہے. اگر کمٹمنٹ ہے، مصمم ارادہ ہے، جیسے لکھا ہے شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، ارادہ جن کا پختہ ہو، نگاہ جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے میں پرایا نہیں کرتا. کمٹمنٹ، پہنچنا ہے یسوع تک، اور وہ پہنچے ہیں جن کی کمٹمنٹ ہے، جو وفادار ہے. ہر دکھ تکلیف پریشانی کو سہتے ہوئے پہنچے. تو آج کی پہلی تلاوت میں بہت ساری باتیں آج کے عید سے متعلقہ ہے، مجوسیوں کی عید سے متعلقہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گے، کیسے وہ ستارے کو دیکھ کر وہاں پر پہنچے. اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا، آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا. ہر یہ ایک لفظ جو ہے آپ کو آج کے انجیل مقدس میں نظر آئے گا. وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے. تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں. تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی، خوشی سے چمک اٹھے گی، اور تیرا دل دھڑکے گا اور شادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی سرحد تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی، اور اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی. یعنی مدیان اور ریفا کی سانیاں وہ سب صبح سے آ کر سونا اور رومان لا رہے ہیں. وہ خداوند کی حمد کے مبشر ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ صبا کا ذکر ہے، دولت کا ذکر ہے، ثروت کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک ہیکل جو سلیمان بادشاہ نے بنائی، اس کے لیے دولت والوں متا جمع ہوا تو اس نے ہیکل تعمیر کی. یہ عید جو سونا اور رحمان کی طرف ذکر کرتی ہے، سلاطین کی طرف ذکر کرتی ہے، یہ ان کا آنا، ان کے نذرانے پیش کرنا، دولت اور ثروت لانا، سونا اور رحمان لانا، یہ نئی ہیکل کی تعمیر کی طرف اشارہ ہے. یسوع نئی ہیکل تعمیر کرے گا جو میں اور آپ ہیں، جو اس کے نام پر جمع ہوتے ہیں. جہاں دو یا تین میرے نام پر جمع ہو وہاں میں. یہ سارا چرچ جو ہے، کلیسیا جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کو یسوع نے تعمیر کی. تو اگر سونا اور رحمان کی بات کی جائے، اس میں زیادہ ترجیح ہم سنتے رہتے ہیں. سونا بادشاہ کی علامت ہے، حکمرانی کی علامت ہے، دولت کی علامت ہے. مر جو ہے وہ دکھوں کی علامت ہے، موت کی علامت ہے. لبان کیونکہ یسوع جو ہے وہ کاہن اعظم ہے، لبان چڑھاتے ہیں. لبان کہانت کی علامت ہے کہ یسوع بادشاہ بھی ہے، کاہن بھی ہے اور نبی بھی ہے. خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، کل کائنات پر حکمران ہے. تو اس نے یہ ہیکل جو ہے، چرچ جو ہے پوری دنیا میں تعمیر کیا ہے، جس کا میں آپ حصہ ہے. دوسری تلاوت میں بھی منکشف کا ذکر ہے کہ مقدس پولس رسول کرتے ہیں خوشیوں کے نام میں کہ غیر قومیں مسیح یسوع نے جن کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت. یہ مجوسی غیر قوم کا ذکر ہے. غیر قومیں بھی یسوع کی ہم میراث ہے، صرف میں اور آپ نہیں، یا صرف یہودی نہیں. ہم میراث ہیں، ہم بدن ہیں. اسرائیلی بدن ہم سب مل کر یسوع کا بدن بناتے ہیں. وعدے کی ہم شرکت ہے. وعدہ جو ہم سے کیا گیا خدا پورا کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ذرا آج کے انجیل مقدس میں اپنے آپ کو، ہم بھی یسوع کی طرف سفر کرتے ہیں. کئی مجوسی مشرق کے لکھا ہے اس وقت یہودا کے بیت الحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسی، مشرق آپ یروشلم دیکھے اور مشرق دیکھے، کئی مجوسی نے صرف 3 مجوسی دیکھے. یا کئی دفعہ چوتھا مجوسی کہتے ہیں. چوتھا مجوسی وہ ہے اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں.
کئی مجوسی، کئی لوگ یسوع کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں، کئی لوگ ہیکل میں آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ یسوع کی طرف آنا چاہتے ہیں، کتنے ہیں کہ پہنچتے ہیں۔ کئی مجوسیوں نے سفر کا آغاز کیا، یروشلم میں آ کر کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کوشچن، سوال ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ یونیورسل بادشاہ ہے، علم فلکیات کے ماہر ہیں، ہر علم جانتے ہیں، اپنے مذہب میں وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، مجوسی ہیں، اپنی قوم کے رہنما ہیں، حکمران ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں، میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی پیغام ہے، اسے بھی یسوع کی طرف آنا ہے، یسوع کو قبول کرنا ہے۔ تو مشرق کے کئی مجوسی نے یہودیوں آ کر یروشلم میں آ کر پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، مشرق میں۔ اب ذرا دیکھیں کہ پاؤں ان کے زمین پر ہے اور نگاہ ان کی آسمان پر۔ جو لوگ، یہ میرا اور آپ کے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم زمین پر آسمان کا سفر طے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمیں چڑھنے کی طرف نہیں، ہمیں آسمان کی طرف جانا ہے، جہاں پر ہمیں راہ دکھایا گیا ہے، جہاں پر ہمارا باپ ہے، جہاں پر ہمارا خداوند ہے، جہاں پر ہم اسے روبرو دیکھیں گے، اس کے درشن کریں گے۔ اب آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ تو مجوسی جو ہے آ کر پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے غور بات ہے، یسوع کی تو تلاش ہے ہی، سجدہ کرنے آئے ہیں، اس لیے تلاش سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنی کمی کمزوریوں کو دیکھیں، اپنے خیالوں کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں کیا پایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا پایا جاتا ہے۔ کیا ہم خداوند یسوع کو ترجیح دیتے ہیں، عبادت کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج سنڈے ہے، عید ظہور ہے، کیا ہم یسوع کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی آمد کو ترجیح دیتے ہیں، پاک ماس کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں پر یسوع اپنا ظاہر کرتا ہے، منتشر کرتا ہے؟ کتنی دور سے وہ سجدہ کرنے آئے ہیں، پرستش کرنے آئے ہیں، سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے اٹھ کر نہیں آ سکتے، اور کئی دفعہ چرچ میں آ کر بھی سجدہ نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں یاد رہتا ہے۔ تو مجوسیوں کو دیکھیں، عید ظہور ان سب کے لیے بہت خاص ہے، جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ انہیں بھی سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے آئے ہیں، تب ہیرودیس بادشاہ نے سنا، تب اس کے ساتھ تمام
بائبل میں سے ریفرنس دیا، حوالہ دیا ہے، یہ لکھا ہے مسیح کے بارے میں، کہاں پر پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کس لیے پیدا ہوا، وہ سارا حال حوال میں بیان کر دیا۔ آگے لکھا ہے تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی، انویسٹیگیشن کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا، اور پھر انہیں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو اور آ کر مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں، میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ اب ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ بہت سارے آج بھی لوگ بائبل مقدس بہت جانتے ہیں، حوالے بھی جانتے ہیں، جیسے یہ فقیہ فریسی سردار کاہن، انہوں نے حوالہ بات کیا، جانتے ہیں مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے، کیا آپ مسیح تک پہنچے، کیا مسیح کو سجدہ کیا، خداوند کی پرستش کی، یسوع تک پہنچے، مسیح کا دیدار کیا؟ مجوسی سجدہ کرنے آئے ہیں، اب ہیرودیس بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس کا سجدہ مجوسیوں والا سجدہ ہے یا قتل کرنے والا سجدہ ہے؟ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسا سجدہ کرتا ہوں، مجھے کیسا سجدہ کرنا ہے، مجوسیوں والا سجدہ ہے یا ہیرودیس والا سجدہ ہے؟ کئی دفعہ ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لٹرجی ہو یا کلام ہو اور بہت ساری جو قوانین ہیں عبادت کے اصول و ضوابط ہم کو تحس نحس کر دیتے ہیں۔ ہمارا سجدہ کیسا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ہیرودیس تو نہیں ہے جو کلیسیا کو اسی کی علامت ہے اسے ختم کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس کو سجدہ کا نام دیا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں بھی آپ کو اسے سجدہ خوب دریافت کروں، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اس بچے کے بابت خوب دریافت کرو، جب اسے پاؤ مجھے خبر کرو تاکہ میں بھی آپ کو اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا۔ یہاں پر قابل غور بات ہے، یہ رہنما ستارہ آج مجھے اور آپ